کہانی کی شروعات ہوتی ہے میکسیکو کے ایک گفا سے، جہاں چند ریسرچر ایک ایسے جاندار کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں جسے لوگوں نے صرف کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ اسی لمحے انہیں گفا کے اندر کسی کی حرکت کی آواز آتی ہے۔ جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں تو ایک نیلا پر ان کے ہاتھ لگتا ہے جو بالکل اسی مخلوق کا لگتا تھا جسے وہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک ریسرچر فوراً گفا سے باہر نکلتا ہے اور جا کر اپنی کوئین کو اس دریافت کے بارے میں بتاتا ہے۔ کوئین یہ سن کر بے حد خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب شاید ان کی برسوں کی محنت رنگ لانے والی تھی۔ وہ فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ دوبارہ گفا کا رخ کرتا ہے۔ کچھ دیر مزید تلاش کے بعد کوئین کو گفا کے اندر ایک ننھا سا جانور نظر آتا ہے جو شاید اسی مخلوق کی نسل سے تھا جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اچانک اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور کوئین پر حملہ کر دیتی ہے۔ جانور کی ماں اپنے بچے کو ساتھ لے کر گفا سے باہر بھاگ جاتی ہے، مگر پیچھے سے کوئین فائر کر دیتا ہے جس سے جانور کی ایک جانب کا پر بری طرح سے جھلس جاتا ہے۔ پھر بھی وہ جانور اپنے زخمی جسم کے ساتھ بچے کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ کوئین اور اس کی ٹیم فوراً گاڑی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرتے ہیں، مگر جلد ہی ان کی گاڑی کی چڑ میں پھنس جاتی ہے اور وہ جانور نظروں سے اجل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہاں جانور ایک سڑک پر آ کر ایک گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور مزید زخمی ہو جاتا ہے، مگر چونکہ کوئین اب بھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، جانور اپنے بچے کو بچانے کی خاطر اسے چھپا دیتا ہے اور خود کو کوئین کے سامنے ظاہر کر کے دھیان ہٹا لیتا ہے۔ ادھر کہانی ہمیں لے جاتی ہے امریکہ کی شہر کینسس سٹی، جہاں ہم ایک لڑکے ایلیکس سے ملتے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ حال ہی میں ایلیکس نے اپنے والد کو کینسر کے باعث کھو دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر افسردہ رہنے لگا تھا۔ اس کی ماں اسے مشورہ دیتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دادا سے ملنے میکسیکو چلا جائے تاکہ ماحول بدلے اور دل کا غم کچھ کم ہو۔ پہلے تو ایلیکس انکار کر دیتا ہے، مگر ماں کے سمجھانے پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ میکسیکو میں اس کا استقبال اس کے دادا چاوا کرتے ہیں جو کبھی مشہور ریسلر ہوا کرتے تھے۔ دادا بار بار ایلیکس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایلیکس زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی میمو سے ملتا ہے جو صرف ہسپانوی زبان بولتا ہے، اور یہی موقع ہوتا ہے ایلیکس کے لیے اپنے ہسپانوی زبان بہتر کرنے کا۔ پھر وہ اپنی بڑی بہن لونا سے ملتا ہے جو انگریزی بخوبی جانتی ہے۔ بعد میں سب مل کر دادا کی پرانی ریسلنگ فائٹس دیکھتے ہیں۔ تب ایلیکس کو معلوم ہوتا ہے کہ دادا واقعی ایک مشہور ریسلر رہے ہیں، لیکن ایک خطرناک فائٹ کے دوران انہیں سر پر گہری چوٹ لگی تھی، جس کے بعد انہیں ریسلنگ چھوڑنی پڑی۔ کہانی کا رخ دوبارہ کوئین کی طرف مڑتا ہے جو اب بھی اس مخلوق کی تلاش میں ہے۔ تبھی ایک انویسٹر اس سے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس جانور کا کیا بنا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس جاندار کا نام چھپا ہے اور اس کے خون میں ایسی خاصیت ہے جو کئی بیماریوں کے علاج کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئین کو یہ مخلوق پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رات کے وقت ایلیکس کو گھر میں کچھ آوازیں آتی ہے۔ وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو دادا باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چپکے سے ان کے پیچھے جاتا ہے اور جھاڑیوں میں ایک عجیب سی آواز سنتا ہے۔ تب وہی چھپا اسے نظر آتا ہے جو اپنی ماں سے بچھڑ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ایلیکس ڈر جاتا ہے اور زور سے چلاتا ہے۔ سب گھر والے باہر آ جاتے ہیں، مگر کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ اگلی صبح ایلیکس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہی چھپا اس کے بستر پر بیٹھا ہے۔ ایلیکس چلاتا ہے اور جانور ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ بعد میں ایلیکس اپنی بہن لونا سے بات کرتا ہے۔ تب میمو آ کر بتاتا ہے کہ دادا گھر میں نہیں ہے۔ تینوں بہن بھائی دادا کو تلاش کرنے نکلتے ہیں۔ راستے میں لونا ایلیکس کو بتاتی ہے کہ دادا کو چوٹ کے بعد اکثر یادداشت چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب کوئین کو ایک پرانی نمبر پلیٹ ملتی ہے جو اسی جگہ سے ملتی ہے جہاں چھپا کے ماں کا حادثہ ہوا تھا۔ بالآخر لونے کو دادا ایک سڑک کے کنارے چلتے ہوئے مل جاتے ہیں اور وہ انہیں گھر لے آتے ہیں۔ گھر پہنچ کر ایلیکس پھر سے اپنی بہن کو چھپا کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن لونا ابھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ پھر ایلیکس ایک بار پھر پچھواڑے میں واقع اسٹور روم کے قریب بیٹھا ہوتا ہے۔ جب اسے دوبارہ وہی مخلوق نظر آتی ہے، وہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے اور دونوں ساری رات ساتھ کھیلتے اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن میمو بھی آ کر اس جانور سے ملتا ہے اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ تبھی لونا بھی وہاں پہنچتی ہے۔ وہ پہلے تو گھبرا جاتی ہے، مگر جلد ہی اس مخلوق کو پسند کرنے لگتی ہے۔ سب سے آخر میں دادا بھی وہاں آ جاتے ہیں اور تب انکشاف ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے چھپا کے بارے میں جانتے تھے، اور کہانی کی شروعات اس گاڑی سے ہوتی ہے جسے چھپا کی ماں کا حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ گاڑی دراصل دادا جی چلا رہے تھے۔ جب انہوں نے زخمی جوئے کو تنہا دیکھا تو اسے رحم دلی کے تحت اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اسی واقعے کے بعد پورا خاندان اس جاندار کو چھپا کے نام سے پکارنے لگتا ہے۔ دادا جی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس مخلوق کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے،
کیونکہ دنیا اسے خطرہ سمجھتی ہے۔ تبھی اچانک کوین اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور وہ دادا جی سے چھپا کے بارے میں سوال کرتا ہے، مگر دادا جی چھپ سادا لیتے ہیں۔ کوین کو کچھ ہاتھ نہ آنے پر وہاں سے لوٹنا پڑتا ہے، مگر اس کے دل میں شک بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ دادا جی کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دادا جی ریسلنگ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایلکس کو اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب دادا جی بار بار اسے اکساتے ہیں تو غصے میں آ کر ایلکس دادا جی کو زور سے دھکا دے دیتا ہے۔ دادا جی زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لونا فوراً ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ ڈاکٹر دادا جی کا علاج کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر چلا جاتا ہے، گھر کے اسٹور روم سے کچھ عجیب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے فوراً دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوین وہاں چھپ کر چھپا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوین چھپا کو بے ہوش کر کے اسے لے جانے لگتا ہے۔ ایلکس دوڑ کر دادا جی کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری صورتحال بتاتا ہے، مگر دادا جی کی یادداشت اس وقت بالکل مٹ چکی ہوتی ہے۔ انہیں یہاں تک یاد نہیں ہوتا کہ ایلکس کون ہے۔ ایلکس ہوشیاری سے دادا جی کو قائل کرتا ہے کہ ان کا ایک پرانا دشمن باہر ان سے ریسلنگ لڑنے آیا ہے۔ دادا جی فوراً باہر آتے ہیں اور کوین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران لونا اور باقی سب بچے چھپا کو گاڑی میں لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوین اپنے بقایا ساتھیوں کو بلا لیتا ہے اور ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ادھر دادا جی سب کو اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں انہیں چھپا پہلی بار ملا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی چھپا بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ اسے اپنے گھر کا راستہ یاد آ گیا ہو۔ ایلکس اور باقی سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد چھپا ایک پہاڑی کی چوٹی تک ایلکس کو لے آتا ہے۔ سامنا ایک دوسری پہاڑی سے ہوتا ہے جس کے بیچ میں ایک پرانا اور خراب پل ہوتا ہے۔ چھپا بہادری سے پل پار کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دم سے ایک جنگلی ببر شیر وہاں آ جاتا ہے، جس سے ڈر کر ایلکس بھی پل پر چڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی وقت دادا جی آ جاتے ہیں اور شیر کو خوب دلا کر بھاگ دیتے ہیں، لیکن پل کی حالات بگڑ جاتی ہے اور وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایلکس لٹک جاتا ہے اور اسے موت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، مگر تب چھپا واپس آ کر اپنی پھرتی اور پہلی بار اپنے پروں کا استعمال کر کے اسے بچا لیتا ہے اور دونوں پہاڑی پر واپس پہنچتے ہیں۔ لیکن فوراً ہی کوین دوبارہ وہاں پہنچتا ہے اور چھپا کو ایک لیزر سے بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے اسلحے کی نوک پر گاڑی میں لے جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایلکس بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کوین کچھ دور گیا ہی ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے چھپا وہاں آ جاتے ہیں اور اس کی گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ خوفزدہ کوین گاڑی سے نکل کر سب کے سامنے چھپا کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اسی لمحے دادا جی پیچھے سے آ کر کوین کو قابو میں لے لیتے ہیں۔ چھپا بچ جاتا ہے اور اپنے خاندان سے جا کر مل جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلکس چھپا کو آخری بار الوداع کہتا ہے۔ چھپا اپنے خاندان کے ساتھ آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد ایلکس بھی اپنے بہن بھائیوں اور دادا جی کو الوداع کہہ کر کینسس سٹی واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اور یوں وہ وقت جو ایلکس نے اپنے دادا جی کے ساتھ گزرا اور اس کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ بن جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ شاندار مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔